الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز بھائیوں اور بزرگوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، آپ نے ایک لفظ سنا ہے، وہ لفظ ہے توکل، بھروسہ کرنا، اس کا اردو میں ٹھیک ترجمہ ہے بھروسہ کرنا۔ تو توکل علی اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ ہی پر پس تم بھروسہ کرو اگر واقعی میں تم مومن۔ تو معلوم ہوا کہ توکل یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان جتنا قوی ہوگا توکل بھی اتنا قوی ہوگا، اور جتنا ایمان کمزور ہوگا توکل بھی کمزور ہوگا۔ اور جو توکل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی مدد، اس کی نصرت، اس کی معیت اس کے ساتھ ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جو بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جس کا اللہ وکیل ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، جس کی اللہ مدد کرتا ہو، اس کو پریشانی کی کیا بات ہے؟ اس کے ساتھ تو اللہ ہے۔ تو یہ جو ہے اس کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت ہے۔ اچھا، میں ذرا اب آخر میں یہ بتاتا ہوں کہ توکل کو سمجھنے میں بہت سی مرتبہ غلطی ہوتی ہے۔ دیکھو، دو انتہائیں ہیں، دونوں ناجائز ہیں، دو افراط اور تفریط، سمجھے؟ تو دونوں کیا ہیں؟ انتہائیں ہیں، اور دونوں ناجائز ہیں اور توکل کے منافی چیزیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ توکل، اللہ پر توکل نہ کرنا، اور یہ تو کیا ہے؟ یہ تو ضعف ایمان کی دلیل ہے، سمجھے نا؟ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ آدمی صرف اسباب پر بھروسہ کرے، ظاہری اسباب پر بھروسہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ رکھے۔ یہ تو آپ سب کو معلوم ہے اور یہ حرام ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ توکل کا لفظ تو سب بولتے ہیں، اس پر تقریریں بھی ہوتی ہیں، وعظ بھی ہوتے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہمیں تو اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن حقیقت میں اللہ پر بھروسہ کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اللہ پر حقیقی معنی میں بھروسہ کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، اقتدار ہے، وہ جو چاہے کرے، جو چاہے وہ ہوگا، اور جو وہ نہیں چاہے کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے اللہ پر صحیح بھروسہ ہونا چاہیے، اور مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، بھرپور بھروسہ ہونا چاہیے۔ ہاں، اسباب کو ضرور اختیار کریں، اسباب کو اختیار کرنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا اسباب اختیار کرنے سے، ظاہری اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ اچھا، ایک انتہا پر ہم نے بات کی کہ اسباب پر بھروسہ کرنا یہ ضعف ایمان یعنی ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے اور یہ ناجائز ہے۔ دوسری طرف ایک دوسری انتہا ہے، وہ کیا ہے کہ اسباب کو چھوڑ دینا، ترک اسباب، اسباب کو چھوڑ دینا اور اسباب اختیار نہیں کرنا، اور کہنا کہ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ توکل کے منافی ہے اور توکل کے خلاف ہے، اور توکل کا جو صحیح مفہوم ہے اس کے خلاف۔ بعض جو صوفیہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی مثلا رزق حاصل کرنا ہے، رزق کو تلاش کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو رزق کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا ہے، جیسے زراعت کرنا، یعنی کھیتی باڑی کرنا، بزنس کرنا، نوکری کرنا، جاب کرنا، محنت مزدوری کرنا وغیرہ، یہ اسباب ہیں۔ ان اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ توکل کا صحیح معنی ہے۔ لیکن اگر کوئی اسباب کو چھوڑ دے گا، بولے گا گھر پہ بیٹھے گا اور بولے گا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میرے اوپر رزق آئے گا خود سے، تو یہ بات درست نہیں ہے، اور شریعت کی روشنی میں یہ توکل کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہنی تھی، سر کے اوپر لوہے کا جو ایک ٹوپی پہنتے ہیں اسے خود کہتے ہیں، اسی طرح آپ نے سینے کے اوپر زرہ پہنی ہوئی تھی، لوہے کی جو ہے جالی دار لوہے کی ایک یہ ہوتا ہے جو سینے پہ پہنی جاتی ہے، آپ نے وہ پہنی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسباب ظاہری ہیں، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے مولا کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہم جو کچھ کہتے اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے دلوں میں تیرے اوپر ایمان کو اور تیرے اوپر توکل کو قوی اور مضبوط فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔